1947 کا سال تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت اپنے عروج پر تھی۔ پورے برصغیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ لاہور کی فضا میں نہ اذان مکمل ہوتی تھی اور نہ گھنٹیاں بجتیں۔ ہر آواز میں خوف کی لرز، ہر سانس میں موت کی پرچھائیاں چھپی تھیں۔ اس زمین پر ایک انقلاب آ چکا تھا جس نے انسان کو مذہب، زمین، فرقہ اور شناخت کے نام پر چیر کر رکھ دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب صوبیدار کریم نے اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگ کا فیصلہ کیا، اپنے خاندان کو سلامت سرحد پار لے کر جانا۔ کریم خان، جس نے دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوج کے ساتھ لڑائی لڑی تھی، اب اپنی سی سرزمین پر غیر محفوظ محسوس کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بندوق نہیں، بیوی کا ہاتھ تھا۔ اس کے کندھے پر تمغے نہیں، اس کے دو بیٹوں زید اور ایمان کا بوجھ تھا۔ ریل گاڑی کی چھتوں پر لوگ خالی ہاتھ، زخمی بدن، آنکھوں میں امید اور ہونٹوں پر دعا لیے بیٹھے تھے۔ کریم خان اپنے بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھا، ہر لمحہ اپنے ارد گرد نظر رکھ رہا تھا، جیسے ایک شیر اپنے بچوں کے لیے ہر طرف خبردار ہو۔ ابا، ہم پاکستان کب پہنچیں گے؟ چھوٹے بیٹے امان نے معصومیت سے پوچھا۔ کریم نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کہا، بس بیٹا، تھوڑا سا صبر، اور پھر ہم آزاد فضا میں سانس لیں گے۔ لیکن تقدیر نے وہ سوال سن لیا تھا۔ سرحد سے کچھ ہی فاصلے پر فسادیوں نے ٹرین پر حملہ کر دیا۔ ایک قیامت سی ٹوٹی، چیخو پکار، بندوقوں کی آوازیں اور جلتے بدنوں کی بدبو نے سب کچھ نگل لیا۔ کریم خان نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کے بازو میں صرف زید تھا اور امان بھیڑ میں بچھڑ چکا تھا۔ کریم خان کی بیوی، خالہ، بی بی سب کیمپ میں ہوش میں آئیں تو پہلا سوال یہی تھا، ایمان کہاں ہے؟ کریم خاموش رہا، وہ خاموشی جس میں ایک باپ کی چیخ چھپی تھی، ایک باپ جو زندہ تھا مگر اندر مر چکا تھا۔ انہوں نے ہر پولیس تھانے میں خبر دی، ہر پناہ گاہ میں کیمپ کا چکر لگایا، ہر مسافر سے پوچھا، کیا آپ نے 6 سال کا بچہ دیکھا ہے؟ رنگ گورا، آنکھیں بڑی اور ماتھے پر تیل، مگر وقت جو کسی کا انتظار نہیں کرتا آگے بڑھتا رہا۔ دوسری طرف ایمان ایک گاؤں کے قریب کھیتوں میں بے ہوش ملا، زخمی، ڈرا سا، اور ماں باپ کو پکار رہا تھا۔ ایک ہندو جوڑا، پنڈت رام لال اور ان کی بیوی درگا دیوی، جو بے اولاد تھے، اسے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ انہوں نے اپنا بیٹا بنایا اور نام رکھا امان سنگھ۔ امان کی جائیداد چل دھندلی تھی۔ وہ کبھی کبھی خواب میں کسی بوڑھے شخص کو دیکھتا جو سفید لباس میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا اور کہتا، امان، میں تمہارا ابو ہوں، مگر درگا دیوی ہر بار اسے سمجھاتی، وہ سب خواب تھے، بیٹا تم ہمارے ہو۔ یوں امان سنگھ بڑا ہوا اور ایک سچا بھارتی، ایک محب وطن، ایک بہادر فوجی جسے اپنی پہچان کا علم نہ تھا۔ کریم خان نے ہجرت کے بعد لاہور میں زندگی کا نیا آغاز کیا۔ اب وہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار تھا، مگر دل بھی اب بھی محاذ پر انکا ہوا تھا۔ اس محاذ پر جہاں بیٹے کی یادیں، روز لڑتے، روز جیتے۔ ہر سال وہ عید کے دن ایک خط لکھتا، وہی باتیں، وہی یادیں، وہی دعائیں، بیٹا امان، میں تمہیں روز اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ اگر تم زندہ ہو تو جان لو تمہارا ابو تمہیں لینے آئے گا۔ وقت نے چاہا تو ہم پھر ملیں گے۔ یہ خط وہ ہر بار جنرل پوسٹ آفس جا کر بھیجتا، بغیر پتہ، بغیر کسی امید کے، صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ یہ خط وہ ہر بار جنرل پوسٹ آفس جا کر بھیجتا، بغیر پتہ، بغیر کسی امید کے، صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، زید جوان ہوا، شادی کی، اور ایک بیٹا ہوا، زیان۔ کریم کو امان کی جھلک دکھائی دیتی تھی، وہی آنکھیں، وہی باتیں، وہی ضد۔ جب زیان فوج میں بھرتی ہوا تو کریم نے اسے ایک لاکڑ دیا جس میں امان کی تصویر تھی اور پیچھے لکھا، میرا ایمان، میرا فخر۔ ابو، کریم نے زیان سے کہا، کبھی اگر سرحد کوئی ایسا شخص ملے
جس کی آنکھیں تم سے ملتی ہوں تو اسے یہ لا کر دکھانا۔ ہو سکتا ہے وہی تمہارا چچا ہو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کہانی کا پہلا باب مکمل ہوتا ہے۔ ایک باپ کی جدائی، ایک بچے کی کھوئی ہوئی پہچان، اور ایک نسل جو سچائی سے ناواقف ہے۔ لیکن سچ کو زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ سرحدیں صرف زمینوں کی ہوتی ہیں، خون کی نہیں۔ سن 2025 کشمیر کی سرحد وادیوں میں وہاں کی سنسناہٹ، برف کی چمک، بندوقوں کی آواز کے درمیان ایک نیا تنازع جنم لے چکا تھا۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحد پر ایک بار پھر کشیدگی بڑھ چکی تھی۔ توپیں گرج رہی تھیں اور سیاسی دشمن کو دیکھتے ہی گولیاں چلانے کی احکام معمار تھے۔ پاکستان کی طرف سے لیفٹیننٹ ضیان خان کو اگلے مورچے پر تعینات کیا گیا۔ وہیں ضیان جو صوبیدار کریم خان کا پوتا اور جسے بچپن سے وطن سے محبت کی کہانیاں سنا کر پالا گیا تھا، وہ ایک ناڈر، ایماندار اور خاموش طبیعت رہنے والا لڑکا سپاہی تھا۔ اسے صرف ایک خواب تھا، میرے دادا کی قربانیاں رائے گاہ نہ جائیں اور میں اپنی مٹی کے لیے وہ سب کچھ کر جاؤں جو نہ کر سکے۔ دوسری طرف بھارتی افواج کی اسپیشل یونٹ کی کمان سنبھالے ہوئے کیپٹن امان سنگھ تھا۔ وہی امان جو پنڈت رام لال کا پالکا بیٹا تھا اور جس نے اپنی شناخت کو کبھی سوال نہیں بنایا تھا۔ امان سنگھ اب فوجی یونیفارم میں دشمن کہلانے والوں کا کلم کلا کرتے آیا تھا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ دشمن دراصل کون ہے۔ ایک رات سرحد پر شدید لڑائی چڑھ گئی۔ ضیان اپنی ٹیم کے ہمراہ مورچوں سے باہر آیا اور برفانی ڈیلوں پر پوزیشن سنبھال لی۔ گولیوں کی تھرتھراہٹ، دھماکوں کی گونج اور آسمان پر شعلوں کا رقص، وہ مناظر تھے جو انسان کو لمحوں میں بوڑھا کر دیتے ہیں۔ اسی لڑائی میں ضیان شدید زخمی ہو گیا۔ اس کا بازو لہو سے اتر گیا۔ وہ مناظر تھا جس میں انسان لمحوں کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اسی لڑائی میں ضیان شدید زخمی ہو گیا۔ اس کا بازو لہو سے ترسا، آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور جسم سردی سے جمنے لگا۔ باقی ٹیم پیچھے ہٹ چکی تھی۔ ضیان دشمن کی حدود میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ صبح جب بھارتی پیٹرولنگ یونٹ اس علاقے میں پہنچی تو ایک نوجوان سپاہی کو برف میں گرے ہوئے پایا۔ امان سنگھ نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر نظر ٹھہری۔ کچھ عجیب سا لہوا اسے حراست میں لے آیا۔ امان نے حکم دیا، ایک لاکٹ جو تاریخ بدل دیتا ہے۔ جب ضیان کو بھارتی کیمپ لایا گیا، اس کا سامان چیک کیا گیا۔ اس کے سینے میں بندھا لاکٹ کھولا گیا، جس میں ایک پرانی تصویر تھی، ایک چھوٹے بچے کی، اور تصویر کے پیچھے لکھا تھا، میرا امان، میرا فخر، ابو۔ امان سنگھ کے ہاتھ سے لاکٹ گر گیا۔ اس کے سانسیں رکنے لگیں۔ آنکھوں کے سامنے وہی دھندلا خواب گھومنے لگا، وہی سفید لباس والا شخص، وہی امان کہنے والی آواز، وہی جذباتی لمس، یہ نام تو میرا ہے۔ اس نے فوراً ضیان کی طرف دیکھا اور تیزی سے اس کے چہرے کو قریب جا کر پہچاننے کی کوشش کی۔ آنکھیں، ناک، پیشانی، سب کچھ جانا پہچانا لگنے لگا، جیسے وہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہو۔ جب ضیان کو ہوش آیا تو اس کے سامنے ایک دشمن افسر کھڑا تھا، لیکن وہ دشمن جیسا لگ نہیں رہا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ امان نے نرم مگر معتبر انداز میں پوچھا۔ ضیان خان، پاکستان آرمی بلوٹ ریجمنٹ۔ ضیان نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہارے دادا کا نام؟ صوبیدار کریم خان۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ امان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ تمہارا دادا میرا ابا ہے۔ ضیان ساکت ہو گیا۔ کیا کہا آپ نے؟ امان نے وہی لاکٹ اس کے سامنے رکھا۔ یہ تصویر، یہ تحریر، یہ خواب، سب کچھ سچ ہے۔ میں تمہارا چچا ہوں ضیان۔ دونوں کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ ضیان نے آہستہ سے کہا، آپ دشمن نہیں، میرے خون ہیں۔ امان نے سر جھکا کر کہا، لیکن جس مٹی کی قسم کھا کر میں یہاں کھڑا ہوں وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ تمہیں واپس بھیج دوں۔
اور جس خون سے تم جڑے ہو وہ مجھے اجازت نہیں دیتا کہ تمہیں قید رکھوں۔ ایک طویل خاموشی کے بعد ایمان نے اپنے محافظوں سے کہا، یہ قیدی نہیں ہے، میرا رشتہ دار ہے، اسے آزاد کر دو۔ ضیاء نے آنکھوں میں تشکر اور دل میں دکھ لیے کہا، ایک دن ہم پھر ملیں گے، مگر اس بار دشمن نہیں، بھائی بن کر۔ یہ لمحہ تاریخ میں کہیں نہیں لکھا گیا، مگر یہ دونوں کی جنگ کا فیصلہ کن موڑ تھا۔ پاکستانی فوج کے اسپیشل یونٹ کا لیفٹیننٹ ذیان خان جنگی مشن سے زخمی حالت میں واپس آیا تھا، مگر اس کی روح اس برفانی محاذ پر ہی رہ گئی تھی جہاں اس نے دشمن کی وردی میں اپنے چچا کو پایا تھا۔ بھارت کی آرمی میں کیپٹن امان سنگھ کی حیثیت سے کام کرنے والا شخص ذیان کا گمشدہ چاچا نکلا، وہی امان جو 1947 میں ہجرت کے دوران بچھڑ گیا تھا۔ اس سچائی نے ذیان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جسم پر زخم تو بھرنے لگے تھے، مگر دل کا زخم وہ تو ہر رات تازہ ہو جاتا، اور جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اسے دشمن نہیں اپنے چچے کی آنکھیں نظر آتیں۔ واپسی پر جب سب نے پوچھا مشکل مشن تھا، زندہ کیسے بچے، ضیاء نے بس اتنا کہا، زندگی اور دشمن دونوں قریب تھے، مگر زندگی نے رستہ نکال لیا اور دشمن اپنا نکل گیا۔ دادا کریم خان جو بستر مرض پر تھے، ان کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو جیسے سانسیں تیز ہو گئیں۔ ان کی عمر بھر کی تپسیا، امان کی تلاش، اب ذیان کے الفاظ میں دھڑک رہی تھی۔ کیا وہ وہی امان تھا؟ کریم نے ذیان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ذیان نے آہستہ سے وہی لاکٹ ان کے سامنے رکھ دیا جو امان کے پاس تھا، تصویر، اور تصویر کے پیچھے لکھا الفاظ، میرا امان، میرا فخر ابا۔ کریم خان کی آنکھوں سے برسوں کا زبر بہنے لگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تصویر کو سینے سے لگا کر کہا، زندگی نے ہمیں جدا کیا، لیکن موت شاید ہمیں پھر ملا دے۔ دوسری طرف وردی میں قید ایک انسان، کیپٹن امان سنگھ کو بھارتی افواج نے نظر میں رکھا ہوا تھا۔ انہیں شک تھا کہ اس نے دشمن ملک کے فوجی کو خفیہ طور پر رہا کیا۔ سینئرز کے سامنے حاضری دی گئی، سوالات داغے گئے، کیا آپ نے دشمن کو جانے دیا؟ کیا وہ آپ کا رشتہ دار ہے؟ امان کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا، مگر زبان خاموش۔ نہیں، وہ صرف ایک انسان تھا، اور میں نے ایک انسانیت کا ساتھ دیا۔ یہ جواب اس کے خلاف جا سکتا تھا، لیکن امان کے دل نے پہلی بار بندوق سے زیادہ دل کی بات سنی۔ وہ ہر رات کو اپنی وردی اتار کر ایک پرانے لکڑی کے باکس میں ایک تلک والی چھوٹی سی تصویر نکالتا، جو اس کے چھوٹی شناخت کی علامت بن چکی تھی۔ لیکن دل میں گونجتی ایک آواز تھی، امان تو رام لال کا نہیں، تو کریم خان کا بیٹا ہے۔ امان نے ذیان کو خفیہ پیغام بھیجا، اگر خون سچا ہے تو ایک بار پھر ملنا ہوگا، وردی کے بغیر، بندوقوں کے بغیر۔ میں دشمن نہیں، تمہارا وہ چچا ہوں جو برسوں سے تمہارے دادا کی دعا میں زندہ رہا۔ ذیان یہ پیغام پڑھ کر رو دیا۔ اسے یقین ہو چکا تھا، خون خاموش نہیں رہتا، وہ ہر نسل میں پکار دیتا ہے۔ پہاڑ کی گواہی، جہاں تو دشمن نہیں تو بھائی کھڑے تھے۔ جنوبی کشمیر کی ایک برفانی پہاڑی پر درختوں کے نیچے وہی جگہ پہلی بار دونوں ملے تھے۔ امان وہاں پہنچا، وردی نہیں، صرف سفید ایک کرتا، آنکھوں میں سکون اور دل میں بے چینی۔ کچھ دیر بعد ذیان پہنچا، خالی ہاتھ، مگر سینہ سوالوں سے بھرا ہوا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے۔ ذیان، چچا آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ واپسی کا راستہ کیوں نہیں چنا؟ امان، کیوں واپسی صرف جسم کی نہیں، شناخت کی ہوتی ہے، اور مجھے اپنی پہچان اب ملی ہے، مگر بہت دیر ہے۔ ذیان، تو اب آئیں، دادا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ امان، ذیان، میں اپنے ملک کا افسر ہوں، اگر میں گیا تو غدار کہلاؤں گا، اگر نہ گیا تو تمہارا چچا نہیں بن پاؤں گا۔ ایک دردناک خاموشی، فیصلہ تم کرو، خون یا وردی؟ یکدم گونجتی گولیاں، بے رحم وقت۔ اسی لمحے پہاڑ کے پیچھے چھپی بھارتی پیٹرولنگ پارٹی نے حرکت کی۔ امان کو غیر قانونی مقام پر پانے پر انہوں نے بنا پوچھے گولیاں چلائیں۔ ذیان چیخا، رک جاؤ، وہ دشمن نہیں،
وہ میرا خون ہے۔ لیکن گولی چل چکی تھی۔ ایمان پر زمین پر گرا، ضیان نے اسے باہوں میں لیا۔ خون سفید برابر پھیل گیا، ایسا رنگ جو کسی جھنڈے کا نہیں، صرف رشتے کا تھا۔ ایمان کی آخری سانسیں تھیں۔ وہ بولا، ضیان، میری لاش کو وہاں دفن کرنا جہاں دنیا دو دنیا کی دیوار ہے، تاکہ لوگ جانیں خون نہ ہندو ہوتا ہے اور نہ مسلمان، وہ صرف بولتا ہے۔ ضیان نے بھارتی افواج سے ایمان کی لاش کا مطالبہ کیا۔ پہلا رد عمل انکار تھا، مگر جب ایمان کی ڈائری، لاکٹ اور ثبوت سامنے آئے، دونوں ملکوں نے تاریخی خاموشی اجازت دی۔ درخت کے نیچے جس کے سائے میں دونوں ملے، وہیں قبر کھودی گئی۔ نہ کوئی مذہبی نشان، نہ کوئی سیاسی جھنڈا، صرف ایک پتھر پر کندہ الفاظ، یہاں وہ دفن ہے جو دشمن کہلایا مگر بھائی تھا، جو سپاہی تھا مگر انسان بھی، جو بچھڑا مگر خون بول اٹھا، جو ہمیشہ باقی رہے گا۔ کریم خان جب بیٹے کی قبر پر پہنچے تو ان کے ساتھ صرف ایک چھڑی تھی اور بیٹے کی تصویر۔ انہوں نے مٹی کو چوما اور کہا، اماں، اب سکون ہے تو صرف مرا نہیں، ہمیں جگا گیا۔ ضیان نے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے ایک تنظیم شروع کی، خون بولتا ہے، ایک کراس بارڈر انیشیٹو، جو جنگوں سے متاثر بچوں، لاپتہ خاندان اور دو قوموں کو دلوں کا جوڑنا کام کرنے لگا۔ اس نے پہلا اسکول بنایا جس کی دیوار پر لکھا، تم کسی ملک کے نہیں، تم انسانیت کے ہو، اور جب خون بولے تو خاموش مت رہنا۔ یہ کہانی دو ملکوں، دو افواہ یا ایک جنگ کی نہیں، یہ اس خون کی ہے جو بولتا ہے۔ اگر ہم سننے کا حوصلہ رکھیں، وقت گزر چکا تھا، مگر ضیان کی آنکھوں میں وہ لمحہ ٹھہر چکا تھا جب اس کے چچا امان سنگھ نے سرحد پر گولیاں کھائی تھیں اور مرنے سے پہلے ایک وصیت چھوڑی تھی، مجھے وہاں دفن کرنا جہاں دو دنیاؤں کی دیوار ہے، تاکہ لوگ جانیں خون نہ ہندو ہوتا ہے اور نہ مسلمان، وہ صرف بولتا ہے۔ ضیان نے اپنے چچا کی آخری خواہش پوری کی، مگر اس دن سے وہ خود بھی کچھ کھو چکا تھا۔ شاید مسکراہٹ، شاید خاموشی، یہ شاید وہ سوال جو ہر سپاہی میں چھپ جاتا ہے، کیا دشمن واقعی کوئی اور ہوتا ہے یا ہم نے نفرت کو ہی دشمن سمجھ لیا؟ کچھ مہینے بعد پاکستان اور بھارت کے ایک بار پھر سرحدی کشیدگی بڑھنے لگی۔ ضیان کو دوبارہ فوج میں واپس بلایا گیا، مگر اب وہ پہلے والا ضیان نہیں تھا۔ اس کی جنگ اب کسی سرحد پر نہیں، انسانوں کے دلوں میں لگی دیواروں کے خلاف تھی۔ اس بار ضیان نے وردی پہننے سے پہلے ایک خط لکھا، اپنے دادا کریم خان کے نام۔ دادا جان، اگر میں لوٹا تو آپ کے قدموں میں بیٹھ کر امن کی ایک اور دیوار بناؤں گا، اگر نہ لوٹا تو میری قبر ایمان چچا کے پہلو میں ہو، کیونکہ ہماری آخری قربانی شاید وہ نہیں جو ہم نے دی، بلکہ وہ ہے جو ہم نے سچ کو قبول کرنے کے لیے دی۔ مجھے فخر ہے کہ میں ایک ایسی نسل کا بیٹا ہوں جس نے دشمن کی وردی میں انسان کو پہچانا اور خون کے رشتے کو سرحدوں سے آزاد کر دیا۔ ضیان گیا اور آخری بار گیا، ایک مشن میں جب دونوں ملکوں کے درمیان ایک غلط فہمی سے جنگ کا خطرہ کھڑا ہو چکا تھا۔ ضیان نے میدان جنگ میں اپنی جان کی قربانی دے کر دونوں افواج کو روکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گولی نہیں چلائی، بس سفید پرچم لے کر آگے بڑھا اور کہا، اگر دشمن کو مار کر سکون نہیں ملتا تو ایک بار انسان کو بچا کر دیکھو۔ دونوں طرف کے سپاہی ٹھٹک گئے، لیکن دشمنوں کے بیچ ایک گولی پھر چلی اور اس بار وہ ضیان کو چیر گئی، مگر اس کی لاش کے ساتھ جو کاغذ ملا اس پر ایک پیغام تھا، خون بولتا ہے، میں نے سن لیا، اب تم سنانا بند نہ کرنا۔ ضیان کو دفن کیا گیا بالکل وہیں جہاں اس کے چچا دفن تھے۔ کریم خان اس دن خاموش تھے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، صرف دونوں قبروں پر بیٹھ کر ایک پرانا سپاہی سلام پیش کیا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ دو قبریں، دو ملک، ایک خون، کسی کتاب میں لکھا نہ گیا، مگر تاریخ کے دل میں ہمیشہ کے لیے کندہ ہوگا۔
یہ قربانی آخری تھی کیونکہ اس نے جنگ نہیں روکی بلکہ انسان کو جگا دیا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔